السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال یہ کیا گیا، کیا محرم الحرام میں کالے کپڑے پہننا حرام ہے؟ دیکھیں جواب اس کا میں آپ کو دیتا ہوں، تھوڑا تفصیل آپ کے ساتھ میں دیتا ہوں۔ دیکھیں بالعموم اور تو کالے کپڑا پہننا ناجائز نہیں ہے، پہنے جا سکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کالے کپڑے پہنے ہیں، اور فتح مکہ کے موقع کے اوپر آپ نے کالا امامہ شریف بھی باندھا ہوا تھا۔ اور ویسے بطور غم جو لوگ کالے کپڑے پہنتے ہیں، اس کا پہننا ناجائز ہے، اس کو شریعت نے منع فرمایا ہے، کیونکہ 3 دن سے زیادہ سوائے بیوہ کے اور کوئی اس کو استعمال نہیں کر سکتا بطور غم۔ عام زندگی میں یہ قدر استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی شرعی رکاوٹ ہے اس کے اندر۔ اب جہاں تک تعلق ہے محرم الحرام میں کالے کپڑے یعنی سیاہ کپڑے پہننے کا، اس سلسلے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکات شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مشہور فتاوی رضویہ شریف کے اندر جلد 24 میں فرماتے ہیں کہ محرم الحرام کے اندر سیاہ لباس پہننا جو ہے وہ نہ پہنا جائے، کیونکہ یہ سوگ کی علامت ہے، اور خاص طور پہ لکھا ہے خصوصاً سیاہ جو کپڑے ہیں یہ شعار رافضیان ہیں، یعنی کہ شیعہ حضرات کا یہ طریقہ کار ہے، یہ ان کا محرم میں پہننے کا شعار ہے، ان کا پیٹنٹ ہے، ایسا میرا کہ ان کا پیٹنٹ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اب کہا کیونکہ یہ رافضیان کا شیعوں کا شعار ہے تو اس لیے نہ پہنے جائیں۔ تو یہاں پہ اس فتوے میں جو علت ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے شیعوں کے ساتھ رافضیوں کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اس کو پہننے سے منع فرمایا۔ اب مسئلہ یہاں پہ یہ آ جاتا ہے، جیسے محرم شروع ہونے والے ہوتے ہیں یا ہوتے ہیں تو سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی پوسٹیں بہت جا بجا دیکھنے کو ملتی ہیں کہ محرم میں کالے کپڑے پہننا حرام ہے، اور ساتھ مختلف علماء کے کلپ بھی ملتے ہیں کہ بھئی یہ محرم حرام میں کالے کپڑے نہیں پہننے چاہیے، پہننا حرام ہے، اور اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کا جب فتویٰ ہم دیکھتے ہیں تو اس میں جو علت ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کیونکہ رافضیوں شیعوں کے ساتھ مشابہت ہو رہی ہے تو اس لیے منع فرمایا آپ نے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جو شیعہ حضرات کے ساتھ جو مشابہت ہے وہ اہل سنت و جماعت میں اب اتنی زیادہ رائج ہو چکی ہے، اس کو خالی کالے کپڑے تک محدود رکھنا درست نہ ہوگا۔ تو میرے خیال میں تو یہی ہے کہ اب بالکل پہنے جا سکتے ہیں، اب مشابہت والا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ اہل سنت و جماعت میں بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے خطیب اور بڑے بڑی خانقاہیں وہ خود بہت سارے اس شعار کے اندر جو رافضیوں کی شعار ہیں ملوث ہو چکی ہیں، اور عوام الناس تو بہت ہی زیادہ اس میں ملوث ہو چکی ہیں۔ جیسے کہ 10 روزہ محافل محرم حرام کا انعقاد، یہ سالہ سال سے شیعوں کا رافضیوں کا طریقہ کار تھا، ان کا شعار رہا ہے، لیکن اب کچھ سالوں سے بڑے بڑے خطیب علماء خانقاہیں اب 10 روزہ محرم حرام کی اہل سنت و جماعت کی یہاں بھی اس کا باقاعدہ انتظام و انسلام کرتی ہیں، بڑی تشہیر کے ساتھ کرتی ہیں، اور ہر سال اس کے اندر کئی گنا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لگتا بھی ہے کہ اب اہل تشیعوں یعنی کہ شیعوں سے زیادہ اب اہل سنت یہاں یہ سلسلہ رائج ہو چکا ہے، کیونکہ علماء اور خانقاہیں اس میں ملوث ہیں تو عوام کے لیے ایک راستہ کھل جاتا ہے، ان کے لیے راستہ کھل گیا، وہ اس میں بھی جاتے ہیں، اور ان کا اس میں دیکھا دیکھی کہ جب یہاں پہ ہو رہی ہے تو شیعوں کی مجالس میں بھی جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب پوچھا جائے منع کیا جائے تو کہا جاتا ہے بھئی آپ کے یہاں پہ بھی تو ہو رہی ہے، ہمارے یہاں پہ اور بات بھی تو کر رہے ہیں، وہاں پہ جا رہے ہیں، وہاں پہ بھی ذکر اہل بیت ہے، امام حسین ہے، وہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہے، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ وجہ ہے کہ جب کسی چیز میں علماء ملوث ہو جائیں تو اس کے لیے عوام کے لیے اس کے لیے ایک بہت بڑی اس کے پاس ایک ثبوت ہاتھ آ جاتا ہے، اور وہ پھر اس کو بے دریغ استعمال کرتے ہیں، جو کہ ہو رہا ہے۔ دوسرا اور مختلف چیزیں جیسے کہ مثال کے طور پر خاص طور پر 10 محرم کو امام حسین رضی اللہ عنہ کی نیاز کرنا، پہلے چھوٹے پیمانے پہ ہوتی تھی، اور اس میں نیاز کرنے میں کوئی حرج نہیں، کرنا چاہیے، ان کا یوم شہادت ہے، وہ جو جس طریقے سے ہو نیاز کریں، عبادات کے ذریعے، روزوں کے ذریعے سے اس کو عبادات کریں، ان کو اس کا خیر ثواب پہنچائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اب جس انداز سے یہ پھیل چکا ہے اہل سنت کے یہاں، وہ طریقہ کار رافضیوں سے بہت ملتا جلتا ہو گیا ہے۔ اب اس پہلے سے نظر نیاز ہوتی تھی، تو اب کیا باقاعدہ مجالس کی طرح کے محافل کا اس دن بھی اہتمام شروع ہو گیا ہے، اس میں اس طرح کے مناقب پڑھنا ہے جو کہ نوحوں سے اشعار لیے گئے یا نوحوں کے انداز میں یا مرثیوں کے انداز میں، وہ بھی جاری و ساری ہو گئے، علماء کے سامنے پڑھا جا رہا ہوتا ہے اور علماء اسے منع نہیں کر رہے ہوتے، تو یہ چیزیں دیکھا دیکھی بہت زیادہ پھیل گئی ہیں۔
عوام کے اندر، اور وہ دیکھا جائے تو بعض بڑے بڑے خطبہ کے یہاں اور خانقاہوں کے اندر بھی یہ نظام چل رہا ہے، بڑی بڑی تنظیموں کے اندر بھی یہ نظام اب چل رہا ہے۔ تو اب کیا ہمارے علماء کہتے تو ہیں کہ بھئی یہ صرف 10 محرم کو امام حسین کی شہادت سے خالی نسبت نہیں، ابھی بہت سارے کام امور اس میں دن میں ہوئے ہیں کہ دنیا کا قائم ہونا، قیامت جو قائم ہو گیا تھا، نوح علیہ السلام کی کشتی کا جودی پہاڑ پر ٹھہرنا اور دیگر اچھے کام اس میں دن میں ہوئے ہیں، تو اس کو بڑی نسبت ہیں۔ کہا تو یہ جاتا ہے، لیکن اس کو منایا سے حضرت امام حسین کی یوم کے طور پر ہی جاتا ہے۔ نیاز کرنے میں کوئی حج نہیں ہے، لیکن امام اہل سنت کا یہ فتویٰ بھی موجود ہے کہ کسی خاص دن کرنا، کسی بزرگ کی، کسی اولیاء کی، کسی اہم شخصیت کی، صرف اسی دن جس دن ان کا عرس مبارک ہے یا ان کا خاص یوم وصال ہے کرنا ضروری نہیں ہے، پورے سال ان کے لیے نظر اور اشارے ثواب ہو سکتا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت نے بہت واضح طور پہ فتویٰ دیا ہوا، لیکن چونکہ یہ شعار، یہ طریقہ دین بنانا شیعوں کا طریقہ کار تھا، ان کے دیکھا دیکھی ہمارے سلسلے میں رائج ہوتے ہوتے پورا ان کے انداز میں ہمارے یہاں یہ پھیل چکا ہے۔ اور بعد میں بات کری جائے گی تو بہت لمبی ہو جائے گی، دیکھیں لب لباب یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ بالکل اب محرم میں پہنا جائز ہے، پہنا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر وہ علت جو اعلیٰ حضرت نے لی تھی کہ مشابہت رافضیان ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں بہت سارے کام جو کہ میں نے ابھی کچھ گنوائے، تو اگر وہ اس کی علت کو لیا جائے تو بڑے بڑے خطبہ، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے خانقاہیں سب اس کی زد میں آ کے حرام کام میں ملوث ہو جائیں گی۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے ایسی پستوں کو نہ چلایا جائے، کہ کالے کپڑے نہ پہنے جائیں یا یہ نہ کیا جائے، تو اسی میں عافیت ہے اور یہی دین کی صحیح سمجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین صحیح طور پہ سمجھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔